بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ دوسرے بندے سے قرضہ لینے جاتا ہے اور وہ جا کر اس کو کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو۔ وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ گواہ لاؤ پھر تمہیں قرضہ دے دوں گا۔ تو وہ جو قرضہ لینے جاتا ہے وہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بس اللہ کی گواہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا جس نے قرضہ دینا تھا اس نے کہا چلو اللہ کی گواہی تو کافی ہے، کوئی ضامن ہی لے کر آؤ۔ وہ اس نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی وَكَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، اس نے کہا اللہ ہی کافی ہے ضمانت والا، اللہ ہی میرا ضامن ہے، اللہ ہی میرا گواہ ہے، بس میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں تم سے قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کیا، اس نے صرف اس بنیاد پر اس کو قرضہ عطا فرما دیا، قرضہ عطا فرما دیا۔ اب وہ وہاں سے 1000 دینار لے کر نکلا بندہ، 1000 دینار لے کر جب وہاں سے نکلا تو اس نے سمندر کا سفر کیا، اپنی ضروریات کو اس نے پورا کیا۔ اب جب قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا نا، وہ سمندر کے پاس آیا، اب اس نے کشتی میں سوار ہو کر اس کے پاس آنا تھا قرضہ واپس کرنے کے لیے۔ وہ سمندر کے پاس آیا، اس نے کشتی بہت ہی زیادہ تلاش کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو کشتی نہیں ملی۔ اب اس کو فکر تھی کہ میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، میں نے قرضہ واپس کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے، ایک لکڑی پکڑتا ہے، لکڑی کے اندر سوراخ کرتا ہے، 1000 دینار لکڑی میں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خط لکھتا ہے، اس خط کو بھی لکڑی میں رکھ کے اس سوراخ کو بڑی ہی مضبوطی سے وہ بند کر دیتا ہے۔ بند کرنے کے بعد اس لکڑ کو وہ لے کر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں نے فلاں بندے سے قرضہ لیا تھا، یا الہ العالمین اس نے مجھ سے پوچھا تھا تیرا گواہ کون ہے، میں نے کہا تھا میرا گواہ اللہ ہے، یا اللہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تیرا ضامن کون ہے، میں نے اس سے کہا تھا میرا ضامن میرا خدا ہے، یا اللہ تیری گواہی ہے، تو ہی میرا ضامن ہے، یا اللہ یہ اس کا قرضہ میں سمندر میں رکھنے لگا ہوں، یا اللہ میری اس امانت کو اس شخص تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، اتنی ڈیلی سبحان اللہ یار، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ جس نے واپس کرنا ہو نا قرضہ، جس کی نیت ہی خراب ہو جائے اس کا بندہ کیا کرے؟ جس نے واپس کرنا ہو، کشتی نہیں ملی، کشتی اتنی تلاش کی، جب کشتی نہیں ملی تو اس نے پھر یہ طریقہ اپنایا، اس نے اس لکڑی کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ اب جس نے قرضہ لینا تھا وہ بھی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب آئے گا اپنا مال لے کر، کب میرا قرضہ ادا کرے گا۔ وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اس کو کوئی اور تو نظر نہ آیا، لیکن اس کو سمندر کے کنارے میں ایک لکڑی نظر آ گئی۔ لکڑی اس کو نظر آ گئی، اس نے، بخاری کی یہ حدیث ہے، اس نے اس لکڑی کو پکڑا، اس نے کہا گھر لے جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی۔ اب اس کو کیا پتا تھا لکڑی میں کیا ہے، اس کو کیا پتا تھا، وہ گھر لے جاتا ہے جلانے کے لیے۔ جب اس لکڑی کو چیرتا ہے تو اس میں سے 1000 دینار نکل آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خط بھی نکل آتا ہے، وہ خط کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو کچھ ہی دنوں بعد وہ بندہ بھی کشتی پہ سوار ہو کر 1000 دینار دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ وہ لکڑی پہنچ گئی ہے، اس نے تو پھینک دی تھی سمندر کے اندر۔ وہ کچھ دنوں بعد جب اس کو وہاں پہ کشتی ملتی ہے، وہ بھی آتا ہے اس بندے کے پاس، معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ یار میں تمہارے پیسے وقت پر نہیں دے سکا۔ وہ بندہ کہنے لگا پریشان نہ ہو، وہ تحفہ جو لکڑی کے اندر تم نے مجھے بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، میں نے تمہارا خط بھی پڑھ لیا تھا، اللہ پاک نے وہ مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے ایمان افروز واقعہ بخاری شریف کے اندر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اپنے صحابہ کو سابقہ امتوں کے بڑے ہی پیارے پیارے واقعات سنایا کرتے تھے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے۔ ہمیں بھی اس سے بڑے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں مالی کرپشن کتنی ہے،
مالی بدعنوانی کتنی ہے، کتنی مال کے اندر ہم خیانتیں کرتے ہیں، سب آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں تو صحیح نہ، کوئی کرایہ دار ہے تو وہ مالک کو وقت پہ کرایہ نہیں دیتا، وقت پہ کرایہ نہیں دیتا، مالک مکان مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، وہ وقت پہ کرایہ نہیں دیتا۔ مالی بدعنوانی سے بھی ہمیں ہمارے دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ بعض کرایہ دار تو ایسے ہوتے ہیں جو کرایہ دینا تو دور کی بات ہے، مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض سیٹھ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ملازموں کو تنخواہ بڑی کم دیتے ہیں، تنخواہ کم دیتے ہیں، اور پھر دوسری مالی بدعنوانی وہ یہ کرتے ہیں کہ تنخواہ وقت پر نہیں دیتے اپنے ملازموں کو، تنخواہ وقت پر بھی نہیں دیتے اور تنخواہ دیتے بھی کم ہے۔ یہ بھی مالی بدعنوانی ہے میرے بھائیوں، جس میں ہم آج مبتلا ہو چکے ہیں۔ مالی خیانت، کرپشن کس قدر ہے ملک پاکستان میں آپ تو سب جانتے ہی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں سنبھلے کے کرپشن ہو رہی ہے، مالی بدعنوانی ہو رہی ہے، مالی خیانت ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس وقت کرپشن ہو رہی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ان چیزوں سے